بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ دنیا میں لالچی انسان کا پیٹ کبھی نہیں بھر سکتا ہے۔ اس فہرست میں میں بھی شامل تھا۔ مجھے اپنی لالچ کی وجہ سے ایسی قیمت چکانی پڑی کہ زندگی پلٹ گئی تھی۔ دولت کی لالچ میں رشتے بھی ہاتھ سے نکل رہے تھے۔ میری مالکین نے مجھے زیادہ معاوضے کی لالچ دے کر میری بیوی کو اپنے پاس کام پر رکھ لیا تھا، اور میں بھی خوشی خوشی اپنی بیوی کو ان کے پاس چھوڑنے پر راضی ہو چکا تھا۔ دولت کی لالچ کی پٹی میری آنکھوں میں باندھی جا چکی تھی کہ میں نے اپنی مالکن پر بھروسہ کر لیا، لیکن آنکھیں تو تب کھلی کہ جب میری بیوی کی روتے ہوئے کال آئی۔ وہ مجھے کچھ کہنے کی کوشش میں تھی، لیکن اس کے جملے ہی مکمل نہ ہو پائے کہ کسی نے فون بند کر دیا۔ اس کی معصوم آواز کو سن کر یوں لگا میرا ایک بڑا سرمایہ ہاتھوں سے لٹ گیا ہے۔ میں ساری دولت پا کر بھی غریب ہو چکا ہوں۔ میرا نام فرحان ہے۔ سانولی رنگت کا مالک، دھیمے مزاج کا انسان تھا۔ ہم غریب خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ اوپر تلے میرے بہن بھائیوں کی لائنیں لگی تھیں۔ میں ان میں 7ویں نمبر پر تھا۔ مجھ سے چھوٹی 2 بہنیں اور تھیں۔ اللہ نے نہ جانے اماں کو اتنی طاقت کہاں سے دی ہوئی تھی کہ ہر سال ایک ننھا مہمان گھر کے آنگن میں اترا ہوتا تھا۔ بے شک مہمان اللہ کی رحمت ہوتا ہے، لیکن کمانے والے کے لیے زحمت بن جاتا ہے۔ یہی حال ہمارے گھر کا تھا۔ ایک دوسرے سے چھینا جھپٹی ہوا کرتی تھی۔ کھانے والے لوگ زیادہ تھے اور کمانے والا صرف ایک تھا۔ مجھ سے بڑے 3 بھائی تھے اور باقی بہنوں کی قطار تھی۔ ہم جس علاقے میں رہتے تھے اسے کچی آبادی کا علاقہ کہا جاتا تھا۔ یہاں پڑھے لکھے لوگوں کی شرح بہت کم تھی۔ یہاں کے لوگ زیادہ تر مزدوری کرتے تھے، ورنہ عورتیں مانگنے کے لیے گھروں سے نکلا کرتی تھیں، اور مرد حضرات نشہ کر کے سارا دن باہر لیٹے رہتے تھے۔ یہی حال ہمارے ابا کا بھی تھا، کیونکہ ہمارے ابا حضور اتنا عرصہ نوکری ڈھونڈنے میں لگے رہے تھے۔ اپنے گھر میں اکلوتے تھے۔ دادی نے ہمیشہ انہیں لاڈ پیار سے پڑھایا تھا۔ میرے ابا کے گھر کے حالات بھی تب بہتر تھے۔ وہ لوگ ایک مڈل کلاس کالونی میں رہتے تھے۔ میرے دادا کی اپنی پرچون کی دکان تھی، لیکن کب حالات بدل جائیں انسان کو کچھ سمجھ نہیں آتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ پیسوں کی اکڑ پر اکڑنا نہیں چاہیے۔ وہ پیسہ آپ کے ہاتھوں کی میل ہے، کب ہاتھ سے نکل جائے اس کا علم شاید ہی آپ کو نہ ہو۔ ابا حضور ساری عمر عیش و عشرت کی زندگی گزارتے آئے، تبھی انہوں نے محنت مزدوری نہیں کی تھی۔ دادا حضور کا حکم تھا کہ جتنا پڑھنا ہے پڑھ لو، پھر جب نوکری مل گئی تو ساری عمر اس نے ہی کمانا ہے اور ہم نے کھانا ہے، اور یہ ان کا خواب ادھورا کا ادھورا ہی رہ گیا۔ جب ابا حضور امتحان دے رہے تھے، اماں سے ان کا رشتہ طے ہو چکا تھا، کیونکہ میری دادی کو لگتا تھا کہ کہیں ان کے بیٹے کی عمر نکل نہ جائے، یا خدا نخواستہ وہ فوت نہ ہو جائیں اور پوتا پوتی دیکھنے کی حسرت کہیں دل میں ہی لے کر نہ مر جائیں۔ ان کا ماننا تھا کہ آنے والی کی ایک روٹی ہم پر بھاری نہیں ہوگی، ہم کھلا دیں گے۔ اور میری اماں غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں۔ انہوں نے تو شروع سے ہی روٹی پر لڑائی گھر میں ہوتے دیکھی تھی۔ نانا نانی آپس میں ہمیشہ لڑتے جھگڑتے رہتے۔ نانا کو تو بیٹیاں بوجھ لگتی تھیں، وہ تو چاہتے تھے کہ جلد از جلد سر سے اتر جائیں۔ کبھی انہوں نے بیٹیوں سے ہنس کر بات نہیں کی تھی، ہمیشہ ڈانٹ کر بھگا دیا کرتے تھے۔ گھر میں اتنی تنگی تھی کہ کئی بار انہیں خودکشی کے خیالات بھی آئے تھے۔ زندگی اتنی تنگ کیوں پڑ جاتی ہے کہ انسان اپنی موت کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتا ہے؟ بھوک بہت خطرناک چیز ہے۔ بھوک انسان کو خود غرض اور پاگل بنا دیتی ہے۔ پیٹ کی خاطر تو انسان اپنا قتل کرنے پر بھی راضی ہو جاتا ہے، اور کسی کو مارنے پر بھی وہ گھبراتا نہیں ہے۔ یہی 2 گھر کے حالات بتاتے ہیں۔ آئے روز خبروں میں بھی یہی باتیں چھپتی رہتی ہیں کہ فلاں نے اپنے ہی بھانجے کو مار کر دولت پر قبضہ کر لیا، یا کسی نے زمین کی خاطر فلاں کو مار دیا۔ یہ دولت بہت بری چیز ہے، اور انسان کا پیٹ کبھی بھر ہی نہیں سکتا ہے۔ اس کی خواہشات کا سمندر بڑا ہوتا جاتا ہے۔ بہن بھائی بڑے تھے۔ میرے دونوں بھائی ذرا ابا کی طبیعت کے مالک تھے۔ کام کاج میں ان کا دل نہیں لگتا تھا۔ ہر وقت وہ ادھر ادھر کی سوچتے رہتے تھے، اور پڑھائی میں بھی ان کا ذرا دھیان نہیں تھا۔ اماں کی تو خواہش تھی
کہ ہم اچھے اسکول اور کالجز میں پڑھیں، لیکن گھر کے حالات یہ اجازت ہی نہیں دیتے تھے۔ انہوں نے سلائی شادی سے پہلے سیکھی تھی، اور سلائی سیکھنے کا مقصد گھر چلانا نہیں تھا، بلکہ یہ تھا کہ کبھی ضرورت کے وقت اپنے کپڑے تو خود سلائی کر سکیں۔ اور پرانے زمانے میں سلائی ایک ہنر سمجھا جاتا تھا، اور ضروری ہوتا تھا کہ ہر شادی شدہ لڑکی کو سلائی آنی چاہیے۔ اماں کی محنت شادی کے بعد رنگ لے آئی۔ جب دادا اس دنیا سے چلے گئے تو اماں کو ہی گھر سنبھالنا پڑا تھا۔ دادا کی پرچون کی دکان سے آنے والے پیسے دن بدن کم ہوتے جا رہے تھے، اور پھر سامان ختم ہو گیا تو ابا کے پاس اتنے پیسے نہ تھے کہ واپس سامان ڈال سکیں۔ اماں نے کئی بار پیسے توڑ جوڑ کر پرچون کی دکان کو بھرنے کی کوشش ضرور کی تھی، لیکن ادھار لینے والے ابا کے دوست کبھی ادھار ہی واپس نہ کرتے تھے، اور میرے ابا سخی بن کر اپنے پیسے دوستوں پر لٹا رہے تھے۔ ان کے وہ دوست جو ہر وقت نشے میں ٹون رہتے تھے، ان کی بیویاں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھیں، اور جن کی اولادیں چوریاں کرنے میں مصروف تھیں۔ گھر کا گھر ہی بگڑا ہوا تھا۔ ایسے لوگ تو دوسروں کو بھی خراب کر دیتے ہیں۔ دھیرے دھیرے ابا بھی ان کے رنگ میں رنگنے لگے۔ وہ پہلے نشہ نہیں کرتے تھے، دھیرے دھیرے نشے پر لگ گئے، اور نشہ اتنا بڑھ گیا کہ اگر دادا زندہ ہوتے تو شاید وہ اس صدمے سے ہی مر جاتے کہ ان کا اکلوتا بیٹا، جن کی خاطر انہوں نے ساری عمر محنت مزدوری کی، اسے اچھے اسکول میں پڑھایا، وہ اب نشے میں لگ چکا ہے، جس کا مستقبل سنوارنے کے لیے دادا نے اپنے پاؤں پر چھالے پڑنے دیے۔ جب میں نے آنکھ کھولی تو گھر میں غربت کا ڈیرا تھا، لیکن پھر بھی بچوں کی آمد کا سلسلہ رکا نہیں تھا۔ ہر سال ایک نیا بچہ گھر میں قدم جما لیتا تھا، اور ابا کو اس کی کیا ہی فکر تھی، ان کی بلا سے جو بھی ہو، وہ تو اپنی ضرورت پوری کرنے میں ہی مگن تھے۔ ایسے مرد مجھے زہر لگتے ہیں۔ جب میں ابا کو دیکھتا تو غصے میں میرا خون کھولنے لگتا تھا، اور میں نے یہ خود سے وعدہ کیا تھا کہ کبھی بھی ابا کی طرح کا انسان نہیں بنوں گا۔ ابا جیسے لوگ نہ تو خود زندگی سکون سے گزارتے ہیں اور نہ ہی آنے والے کی زندگی کو سکون دیتے ہیں۔ دادی بیچاری بھی کب تک ابا کو سمجھاتی رہتی، ان کے لیے تو ہر وقت کا رونا ہی ہوتا تھا۔ کہتی تھی کہ میرا بیٹا ایسا نہیں تھا، اس کے غلط دوستوں نے اسے بھی بگاڑ دیا ہے۔ اماں کو سمجھایا کرتی تھیں اور ڈانٹا کرتی تھیں کہ تم نے اپنے شوہر کو قابو میں نہیں کیا ہے۔ میں تو شادی کی کتنے سال بعد ہی اپنے میاں کو قابو میں کر چکی تھی۔ اگر تم نے اسے قابو میں کرنے کے کچھ ہنر سیکھے ہوتے تو آج وہ باہر نشے میں نہ پڑ رہا ہوتا۔ یہ بھی ٹھیک ہے کہ اپنے بیٹے کا الزام آنے والی بہو کو دے کر خود بری و ذمہ ہو جایا جائے۔ ایک مرد کی تربیت کی ذمہ داری اس کی ماں کی ہوتی ہے، آنے والی عورت اس کی تربیت کو نہیں لائی جاتی۔ یہ بات سمجھنا معاشرے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر لڑکے میں بگاڑ پیدا ہونا شروع ہو جائے تو گھر والے سمجھتے ہیں کہ اس کی شادی سے یہ ٹھیک ہو جائے گا، اور یہ ان کا سب سے غلط فیصلہ ہوتا ہے۔ آنے والی کی زندگی بھی خراب ہوتی ہے، اور آپ کا لڑکا بھی ٹھیک نہیں ہوتا، کیونکہ ان کی تربیت میں جو ایک کمی رہ جاتی ہے وہ کبھی بھی زندگی میں پوری نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے اماں نے ہماری تربیت بہت اچھے سے کی تھی۔ دادی کے لاکھ کہنے کے باوجود غلط چیز پر اگر انہوں نے ہمیں مارنا ہوتا تو وہ مار ہی دیتی تھیں۔ اس بات میں وہ دادی اور ابا سے بھی ٹکر کھا جایا کرتی تھیں۔ دادا ہمیشہ ماں کی سپورٹ میں کھڑے رہتے تھے، اور دادا کے جانے کے بعد اماں نے مشکلات کا پہاڑ دیکھا تھا۔ گھر میں بچے بھوکے پیٹ رو رہے ہوتے تھے۔ میری بہن تو مرتے مرتے بچی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے جواب دے دیا تھا کہ اتنے عرصے بھوکا رہنے کی وجہ سے اس کا معدہ سکڑ گیا ہے۔ گھر کے حالات بہتر کرنے کی خاطر اماں نے وہ مکان بیچ کر ایک کچی آبادی میں 2 کمروں کا مکان خرید لیا، اور وہ رقم ابا کی ہتھیلی پر رکھ دی کہ تم اس پرچون کی دکان کو دوبارہ سے کھڑا کر لو۔ اور ابا نے بھی اماں کو کئی سبز باغ دکھائے کہ وہ اس بار پوری محنت سے دکان پر کام کریں گے، اور اپنے دوستوں کو ایک آنے کی چیز بھی مفت نہیں دیں گے۔ اس پیسے سے وہ اپنے بچوں کا مستقبل سنواریں گے۔ اور یہ خواب اور وعدے جھوٹے ہی رہے، کیونکہ ابا نے دوسرے دن ہی اپنے دوستوں کو دکان پر بٹھا لیا تھا۔ آدھے پیسے تو دوست ادھار کے طور پر لے کر جا چکے تھے۔ اماں کو خبر تب لگی جب دوبارہ سے ہم کنگال ہو گئے، اور پھر ان کا رونا تو بنتا ہی تھا۔
उस दिन के बाद से अम्मा ने अब्बा पर एतबार करना ही छोड़ दिया था। मेरी अम्मा बहुत खामोश रहने वाली खातून थीं। कभी अपने हक के लिए उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई थी, लेकिन धीरे धीरे हालात ने इन्हें बहुत बदल दिया था। अब तो वो ऐसी औरत थीं कि कोई बात करे तो काट खाने को दौड़ती थीं। वक्त और हालात हमें कब किस सिमत ले जाएं, ये हमें खुद समझ नहीं आती है। इसीलिए कभी भी किसी रूखे इंसान को देखकर ये तर्सिया नहीं कर लेना चाहिए कि ये इंसान तो बुरा ही है। हमें क्या मालूम कि वो इंसान कितने बुरे वक्त से गुजरा हो। हमने इसके जूते में पांव थोड़ी डाले हैं। पढ़ाई लिखाई में सिर्फ मैं ही एक ऐसा इंसान था जो पढ़ने लिखने जाता था। मुझे अपनी माँ का सहारा बनना था और अब्बा के अंदाज़ो अतवार से खूब अंदाज़ा हो रहा था कि वो हमें कौन से दिन दिखाने वाले हैं। अब्बा नशा करके मोहल्ले में ऊंची ऊंची आवाज़ में गालियां दिया करते थे, कभी गाने लग जाते थे और इस वजह से पूरे मोहल्ले में लोग इनसे काफ़ी तंग थे। कई बार तो लोगों ने इन्हें भगाया भी था। कपड़े इतने गंदे पहनते थे कि इनके जिस्म से आती नशे की बदबू दूर तक पहचानी जाती थी। अम्मा को गालियां देना इनका एक पसंदीदा मशगला था। वो इस वक्त अपने होश में भी ना होते थे। इन्हें समझ नहीं आती थी कि वो इस वक्त क्या बोल रहे हैं। मेरी अम्मा तो हम बच्चों को एक कमरे में बंद कर दिया करती थीं। कहती थीं कि तुम लोगों के जहनों पर बुरा असर पड़ेगा। खुद अब्बा जैसे पागल इंसान को समझाने में लगी रहती थीं। उन्होंने अब्बा को हर तरह से समझा कर देख लिया था, लेकिन वो किसी तरह उनकी बात मानने को तैयार न थे। पहले उन्होंने अब्बा पर खर्चा बंद कर दिया तो अब्बा ने चोरियां करना शुरू कर दी और हालत इस कदर ख़राब हो गई कि अम्मा को पुलिस स्टेशन जाना पड़ा, क्योंकि वो लोग इन्हें गिरफ्तार करके चले गए थे। अब्बा ने किसी अमीर आदमी की जेब काटने की कोशिश की थी। अम्मा ने बहुत मिन्नत समाजत करवा के कुछ पैसे देने के बाद अब्बा की जमानत करवाई थी और जब अब्बा घर आए तो अब्बा ने अम्मा को ही बुरा भला कहना शुरू कर दिया था। आजकल तो भलाई का ज़माना ही नहीं है। अम्मा वही पुरानी मशे की औरत थीं। उनके जहन में था कि शौहर कोई पुलिस स्टेशन से ले आएंगी तो अच्छे से समझा देंगी, और वैसे भी जिनका शौहर घर पर ना हो लोग इन्हें अजीबो गरीब नज़रों से देखते हैं। महल्ले वाले अलग बातें बनाएंगे। ये तो अल्लाह का शुक्र था कि ये घर भी दादा ने अम्मा के नाम कर दिया था। उन्होंने रहते वक्त में ही हालात का जायज़ा ले लिया था। हमेशा अम्मा को अपनी बेटी समझा था और कहते थे कि ये मेरे बेटों से भी ज़्यादा आगे है। अम्मा ने भी इनकी ऐसी ही इज्जत की थी। फिर भी मुझे इस दिन पर अफसोस होता था कि जब अम्मा के अम्मा अब्बा ने इनकी शादी इस तरह के इंसान से कर दी। एक बार अब्बा से मिल तो लिया होता ताकि समझ आ जाती कि ये इंसान कितना पानी में है। पहले ज़माने में या अब भी लोग समझते हैं कि औलाद की शादी करना वालिदैन का फ़र्ज़ है। लड़का लड़की ढूंढना माँ बाप का काम है। औलाद को बस रोबोट बनाकर सर झुकाना चाहिए। हमें जो तरबियत दी जाती है उसमें यही था कि बच्चे खुद शादी करेंगे तो हर हाल में नाकाम होगी, वालिदैन करेंगे तो हर हाल में कामयाब होगी। वालिदैन की पसंद से शादी में अगर दुख मिला और जीवन साथी अच्छा ना निकला तो ये अल्लाह की मर्जी होगी, और ये कह दिया जाता है कि तुम्हारा नसीब था, हमने तो अच्छा ही सोचा था, मगर तुम्हें अब निभाना है, हमारी इज्जत का सवाल है। अम्मा ने भी अपने बाप की इज्जत की खातिर हाँ कह दी और सोचा कि यहाँ से तो हालात बेहतर ही होंगे। इन्हें क्या मालूम था कि आगे की जिंदगी इनकी और कठिन होने वाली है। अम्मा ने अपनी आंखों में हसीन ख्वाब सजा लिए थे। वो अपनी शादी से बेहद खुश थीं। इन्हें लगने लगा था कि अब इनकी जिंदगी एकदम बदल जाएगी और आसानियां आ जाएंगी। कोई ऐसा नहीं होगा जो इन्हें कह सकेगा कि तुम मनहूस हो। इनके सारे ख्वाब शादी के एक हफ्ते बाद ही चकनाचूर हो गए थे, जब अब्बा ने बदतमीजी में इन्हें एक थप्पड़ दे मारा था। दादा ने अब्बा पर बहुत गुस्सा भी किया था, लेकिन फिर भी इन्हें अपनी गलती का जरा भी एहसास नहीं था। अम्मा को नौकरानी बनाकर इस घर में लाया गया था। काम तो वो पहले भी घर में बहुत किया करती थीं, लेकिन उस घर में इन्हें कुछ उम्मीदें थीं। जो उम्मीद टूटी तो इनका दिल भी टूट गया था। कहने लगी कि शायद मेरी किस्मत में जिंदगी में आराम लिखा ही नहीं था। तभी तो इतने बुरे हालात से गुजरने के बावजूद भी मेरी आजमाइश में कोई कमी नहीं आई है।
बचपन में कई कई दिन हमारे घर में खाना नहीं बनता था, क्योंकि ईद गुजरने के बाद अम्मा की सिलाई का सिलसिला भी कम हो जाता था। और जो औरतें सिलवाने के लिए कपड़े लाती थीं, वो पैसे ऐसे देती थीं जैसे अम्मा पर एहसान कर रही हों। कई बार तो मेरे चक्कर उनके घर के लगा करते थे। हमारे घर के साथ ही अब्बा के एक कज़न का घर था, जिनको हम ताया कहा करते थे। ताया बहुत अच्छे इंसान थे। कई बार अपने घर का सालन हमें दे जाया करते थे, और जब भूख की हद बढ़ जाए तो अम्मा उनके घर हमें मांगने को भेज दिया करती थीं। उनका बचा बासी सालन भी हम बड़े शौक से खाते थे। एक रोज़ हम अपनी इज्जत नफ्स को मारकर सालन पूछने गए थे। शाम का वक्त था। ताई किचन में खड़ी खाना पकाने में मसरूफ़ थी। किचन लजीज खानों की खुशबू से महक रहा था। काश ऐसी खुशबू हमारे किचन से भी आती। ताई लबों पर मुस्कुराहट सजाए काम कर रही थीं कि तभी बाहर से मेरी आवाज़ उनके कानों में सुनाई दी। उनके माथे पर बल नमूदार होने लगे थे। ताई सिंक की तरफ मुड़ी और गुस्से में नल खोलकर बड़बड़ाने लगी। एक तो इनके आए रोज़ के मांगने से हम तंग हैं। भाई महंगाई इतनी है कि अपना ही पूरा पड़ जाए तो बड़ी बात है। बंदा रोज़ रोज़ किसी और के लिए कैसे निकाले। जोर जोर से बर्तन सिंक में पटकने लगी। उनके माथे के बल बता रहे थे कि उनको हमारा आना अच्छा नहीं लगा है, लेकिन खामोश हैं। अम्मा को इतनी बार समझाया था कि इनके घर मुझे कोई चीज़ लेने ना भेजा करो। हर बार मुझे डांट दिया करती थी। कहती थी कि भूखे पेट रहने से बेहतर है कि तुम इनसे मांग कर पुराना सालन ही ले आया करो, कम से कम पेट तो भरेगा। तुम्हारे बहन भाई रोते रहते हैं, कहाँ से इनकी रोटी पूरी करूं? मेरी अम्मा सारा दिन कामकाज में मसरूफ़ रहती थीं। अगर घर के काम ख़त्म होते थे तो मोहल्ले के कपड़े आए हुए पड़े होते थे। ईद पर तो इनका सीज़न ऐसा चलता था कि सर उठाने की फुर्सत नहीं मिलती थी। मेरी बहनें अभी छोटी थीं, चूल्हा जलाने की उम्र नहीं थी, और ना ही अम्मा इन्हें छोटी उम्र से घर पे कामों में डालना चाहती थीं। सुबह का मामूल बन चुका था कि जैसे ही हमारी आंख खुलती थी तब से लड़ाइयाँ शुरू हो चुकी होती थीं। अब्बा की हमेशा से एक आदत रही थी कि वो पैसे चोरी करके अपने नशे में लगा देते थे, और अम्मा उनके बीच में बोलना शुरू कर देती थी कि ये पैसे मैंने फला चीज़ के लिए रखे थे, आज का आटा इन्हीं पैसों से आना था। अब क्या बच्चों को भूखा मार दूं तुम्हारे नशे के चक्कर में? मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। पहले बाप ने मुझे पराया कर दिया, फिर शौहर भी ऐसा मिला कि जिसको मेरी परवाह न थी। एक दिन भी अब्बा ने कमा कर अम्मा की हथेली पर पैसे नहीं रखे। जब तक दादा जिंदा थे अम्मा इन्हें दुआएं देती थीं कि उनकी वजह से घर का खर्चा चल रहा था। वो बहुत मेहनती इंसान थे। उन्होंने छोटे से ढाबे से परचून की दुकान को बड़ा किया था, और जब वो दुकान अब्बा के हाथ में आई थी तब से इसमें इजाफा होने के बजाय दिन ब दिन घाटा होता जा रहा था। उनके बदमाश दोस्त आकर दुकान पर बैठ जाया करते थे। इनकी वजह से मोहल्ले की औरतें भी दुकान पर जाना बंद कर चुकी थीं, और मोहल्ले के लोग शिकायत किया करते थे कि अब्बा के दोस्तों की वजह से मोहल्ले का माहौल ख़राब हो रहा है। अब्बा इनसे कई बार लड़ चुके थे। कहने लगे कि मोहल्ले का ठेका मैंने नहीं उठा रखा है, अब अपने दोस्तों से मिलना ही छोड़ दूं। बड़े बुजुर्ग पहले बिल्कुल ठीक कहा करते थे कि लड़के का किरदार जानना है तो उसके उठने बैठने वाली महफिलों को देखना चाहिए, क्योंकि मेरे नाना ने तो कुछ भी ना देखा था, बस दादा की बात पर हाँ कर दी। दादी जो बड़े चाव से अम्मा को ब्याह कर लाई थी, उनके भी चाह पूरे हो चुके थे। शादी के 1 साल बाद ही अम्मा हामला हो चुकी थी। अब्बा कुछ और काम करें या ना करें, लेकिन उन्होंने दादी की ये ख्वाहिश पूरी करने में कोई देर नहीं लगाई, और मेरे दादा इन्हें हर वक्त समझाते रहते थे कि मेरे जाने के बाद इन बच्चों का ख्याल कौन रखेगा। ये बच्चे अब तो तुम्हारी जिम्मेदारी हैं। अगर इन्हें पैदा कर रहे हो तो इनका ख्याल रखने के लायक भी हो जाओ। ऐसी बातों को सुनकर अब कान धरने के बजाय उल्टा दादा से नाराज होकर घर से गायब हो जाते थे, और मेरे दादी को ये लगता था कि मेरी माँ दादा के कान भर रही हैं और अपने ही बेटे के खिलाफ कर दिया था। घर का माहौल खराब होता था। दादी रो रो कर अपनी हालत खराब कर लेती थीं। वक्त का पहिया घूमा
اور اولاد بڑی ہوتی گئی۔ اماں کا سفر ابھی بھی جاری تھا۔ ابا کی حالت اب اس قدر خراب ہو گئی تھی کہ یوں لگتا تھا کہ جیسے ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو۔ اللہ نے انہیں اچھی شکل و صورت دی تھی، لیکن اپنا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے وہ ایسی حالت میں پہنچ گئے تھے۔ بڑے بھائیوں نے دادا کی پرچون کی دکان پر ہی اپنا کام شروع کر دیا تھا۔ چند پیسے اماں سے ادھار لینے کے بعد وہاں سنوکر اور مزید گیمیں لگا دی تھیں۔ اب وہ گیموں کا اڈا بن چکا تھا، جہاں محلے کے لڑکے اپنے اماں ابا سے چھپ کر آیا کرتے تھے۔ اماں کو یہ بات پسند تو نہ تھی، لیکن وہاں سے کما کر کھا رہے تھے۔ اس کی وجہ سے اماں خاموش تھیں۔ یہ پیٹ ہمیں کئی بار ایسے کام کرنے پر مجبور کر دیتا ہے جو ہم کرنے کا سوچ بھی نہیں رہے ہوتے۔ بڑی بہنوں کی شادیاں بھی اماں نے طے کر دی تھیں۔ محلے کے ہی لڑکے تھے اور کمانے کے لحاظ سے بھی ٹھیک تھے۔ کم ہی صحیح، لیکن اپنا کما کر تو کھا رہے تھے۔ اماں نے انہیں پہلے سے کہہ دیا تھا کہ میری بیٹیاں کمائیں گی نہیں، ان کو کمائی کا ذریعہ نہ بنایا جائے۔ ابا کا ہونا یا نہ ہونا ایک برابر تھا۔ کبھی بھی ان کے ہونے سے ہمیں کسی چیز میں ان کی مدد یا سہارا نہیں ملا تھا۔ میں نے باہر جانے کی سوچ رکھی تھی۔ مجھے پاکستان میں اپنا مستقبل کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ یہاں رہ کر محنت مزدوری کر کے میں غریب کا غریب ہی رہتا۔ اماں نے یہ ایک سمجھداری کا کام کیا تھا کہ شادیاں صرف انہی بیٹوں کی ہوں گی جو کمائیں گے، اور میں نے ہنر سیکھ کر ویلڈنگ کی دکان پر کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ ان کے سعودیہ میں بہت سے لنک تھے اور عرب ممالک میں بھی ان کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ اس وجہ سے انہوں نے مجھے کہہ دیا تھا کہ تم میرے بیٹے کی طرح ہو۔ ہر مہینے ان کے پاس اپنی کمائی سے 10,000 روپے رکھوا دیا کرتا تھا، اور سال کے اندر ہی اندر میرا باہر جانے کا پروگرام بھی بن چکا تھا۔ ان کی جاننے والے کو ڈرائیور کی ضرورت تھی، اور مجھ سے بہتر ان کا کام میں کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ میں نے ہر ہنر کو سیکھا تھا کہ کہیں دولت میرے سے اس وجہ سے دور نہ چلی جائے کہ مجھے یہ کام ہی نہیں آتا ہے۔ اماں بھی میرے بہتر مستقبل کے لیے مان ہی گئی تھیں۔ کہنے لگی کہ باقی بہنوں کی شادی کی ذمہ داریاں اب تمہارے کاندھوں کے اوپر ہی ہیں۔ تمہاری باقی بھائیوں سے مجھے کچھ اچھے کی امید نہیں ہے۔ اتنا کمانے کے باوجود بھی ہتھیلی پر 1 روپیہ نہیں رکھتے ہیں۔ ہر بار یہ کہہ کر جان چھڑوا دیتے ہیں کہ اس بار تو کمائی ہی نہیں ہوئی ہے۔ میری اماں دل ہی دل میں اپنے بچوں کی کامیابی کے لیے دعا کیا کرتی تھیں۔ کہتی تھی کہ بے شک مجھے نہ دیں، لیکن اپنا خرچہ خود اٹھا لیا کریں۔ یہی بہت ہے۔ اللہ نے جب تک مجھے 2 ہاتھ سلامت دیے ہیں، میں اپنے لیے 2 وقت کی روٹی کا انتظام خود ہی کر لوں گی۔ میرا سعودیہ کا ٹکٹ لگ چکا تھا، اور میرا ٹکٹ لگتے ہی اماں نے پورے محلے میں مٹھائی بانٹی تھی۔ کہنے لگی کہ میرا بیٹا باہر کی دنیا گھومے گا۔ اللہ نے اسے اتنا قابل بنایا ہے کہ یہ باہر جا رہا ہے۔ اس میں سب سے زیادہ ہاتھ میرے استاد کا تھا، جنہوں نے مجھے میرے حالات بدلنے میں مدد کی تھی۔ میں ان کا مقروض تھا، اور ان کا یہ احسان مجھ پہ ادھار تھا۔ میری قسمت کھل گئی۔ پورے محلے میں مشہور ہو گیا تھا کہ میں سعودیہ جا رہا ہوں۔ انہیں لگنے لگا کہ اب تو نوٹ چھاپ کر بھیجا کرے گا۔ میری ابا بھی بڑی خوش تھی۔ کہنے لگی کہ تم ہی گھر کے حالات بدلو گے۔ شروع سے ہی میں اماں کے بڑی قریب رہا تھا۔ ابا سے میں کبھی بھی بات نہیں کرتا تھا۔ مجھے ابا جیسے مرد پسند ہی نہیں تھے۔ میری اماں ایک بہترین ماں ثابت ہوئی تھیں۔ میری کاغذات کا کام بھی بہت جلد سے ہو گیا تھا، جیسے اللہ چاہتا ہی یہی تھا کہ میں جلدی سے باہر کے ملک چلا جاؤں۔ سعودیہ جانے کے بعد مجھے زیادہ پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا، کیونکہ مالک کی بیوی نے مجھے وہاں رہائش دے دی تھی۔ گھر سے دور ایک کوارٹر میں ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، جو میرے لیے بہت تھا۔ اوپر سے میری مالکن ایک اچھی خاتون ثابت ہوئی تھیں۔ ہر مہینے پہلے ہی سیلری دے دیا کرتی تھیں، جس سے آدھی رقم تمہیں گھر بھیجا کرتا تھا اور کچھ رقم جمع کر رہا تھا تاکہ بڑھاپے میں کام آ سکے۔ ویسے بھی میں نے کئی لوگ ایسے دیکھے تھے جو ساری عمر کما کما کر گھر والوں کو کھلاتے ہیں، اور آخری وقت میں گھر والے انہیں بوجھ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ دنوں بعد بہنوں کی شادیاں بھی طے ہو چکی تھیں، کیونکہ گھر میں جیسے ہی لکشمی آنا شروع ہوئی تھی، ویسے ہی اماں نے ان کی خریداری شروع کر دی تھی۔ اب تو ان کی سلائی مشین بھی رک چکی تھی، کیونکہ میں نے انہیں سختی سے منع کر دیا تھا۔
جب تک میں زندہ ہوں آپ کو ایسے کام کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ کا یہ بیٹا آپ کو کما کر کھلانے کے لیے کافی ہے. گھر والے بھی یہی سمجھتے تھے کہ نہ جانے کتنی مشینیں چھاپ رہا ہوں. یہاں پیسے کی ریل پیل ہوگی. باہر جا کر پیسہ کمانے کی مشین ہاتھ لگ گئی ہوگی. بہنوں کی فرمائشیں پوری کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا تھا. ہر مہینے کوئی نہ کوئی تحفہ گھر بھیجا ہوتا تھا. اماں کے علاوہ کوئی میرا حال چال پوچھتا ہی نہیں. کسی کو میری فکر نہیں ہوتی تھی. اماں کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی تو میں نے ان کے علاج کے لیے بھائیوں کو پیسے بھیجنا شروع کر دیے. لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ وہ پیسے اماں پر لگنے کے بجائے خود کی ذات پر لگا رہے ہیں. تو میں نے پیسے بھیجنے کے بجائے خود ہر سال چکر لگانا شروع کر دیا. میری مالکن مجھے روکتی نہیں تھی. دراصل میرے مالک کافی عرصے سے بیمار تھے. یہ شادی کم مجھے بربادی زیادہ لگتی تھی کیونکہ مالکن کی عمر تو اتنی زیادہ نہیں تھی. اوپر سے انہوں نے اپنے حسن کو سنبھال کر رکھا تھا. پیسے کی کبھی کمی نہ رہی تھی اور گھر میں نوکر چاکر کی فوج تھی. کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں تھی. 1 سال بعد جب گھر گیا تو اماں نے زور دینا شروع کر دیا کہ سب نے اپنے گھر بسا لیے ہیں. کب تک بہنوں کے آسرے پر بیٹھے رہو گے؟ اگر اللہ نے کرم کیا تو تمہارے اتنے پیسے میرے پاس جمع ہو چکے ہیں کہ میں آرام سے باقی چھوٹی 2 کی بھی شادی کر دوں گی. اب تو اچھا کمانے لگ پڑے ہو تو کیوں نہیں شادی کر لیتے؟ میری بیوی بہت خوبصورت تھی. اماں نے میرا رشتہ بہت پہلے سے طے کر دیا تھا اور یہ بات میں نے اپنے سسرال والوں کو بھی بتاتی تھی کہ جب تک میری آمدنی اتنی نہیں ہو جاتی کہ اپنی بیوی کو آرام سے کھلا سکوں تب تک کوئی بھی مجھے شادی کے لیے نہیں کہے گا. اور اماں نے میری شادی کر دی تھی. شادی بہت سادگی سے ہوئی تھی. میری بیوی بہت معصوم تھی. وہ میری ہر بات مانتی تھی. پیسے ہونے کے باوجود بھی میں نے زیادہ ہنگامہ نہیں کیا تھا. اپنی بیوی کو اماں کی دیکھ بھال کے لیے پاکستان ہی چھوڑ گیا تھا اور جب تک اماں زندہ تھیں میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ میری اماں اکیلی رہیں. بہنوں کی شادیاں ہو گئی تھیں. جو 2 چھوٹی بہنیں تھیں وہ بھی اپنے کام سے کام رکھتی تھیں. ان کو فون چلانے سے فرصت نہیں ملتی تھی. میں سعودیہ میں کام کرنے لگ پڑا تھا. اب اماں کی بھی فکر نہیں رہی تھی. ہر مہینے بیوی کو پیسے بھیج دیا کرتا تھا جو اماں کی دیکھ بھال بھی کرتی تھی اور اماں کا علاج کا خرچہ بھی وہی پورا کر رہی تھی. اپنی زندگی سے مطمئن اور خوش تھا. اماں کی دعائیں ساتھ تھیں. میں اپنی مالکن کا ڈرائیور تھا. ہر وقت ان کے کام کاج میں لگا رہتا تھا اور مالکن نے کہہ دیا تھا کہ انہیں خیال رکھنے والی عورت کی ضرورت ہے. کہنے لگی کہ تمہاری طرح کوئی محنتی عورت ہونی چاہیے اور اگر تم خود ہی کسی عورت کا انتظام کر دو تو میں اسے رقم بھی زیادہ دوں گی. رقم کا سننے کے بعد میرے دل میں لالچ آ گیا تھا. نہ جانے کیوں میں ایسا انسان نہیں تھا لیکن دولت کا سنتے ہی میرے دماغ پر دولت کا نشہ حاوی ہونے لگا تھا اور میں نے اپنی بیوی کو اپنے ساتھ سعودیہ بلانے کا سوچا تھا کہ ویسے بھی بیمار مرد کی دیکھ بھال میں کتنی ہی محنت لگے گی اور ایک شہر میں رہیں گے تو بیوی کا خیال بھی رکھ لیا کروں گا. بیوی سے بات کرنے کے بعد میں اسے سعودیہ لے آیا تھا. اماں کو بھی لانا چاہتا تھا لیکن انہوں نے آنے سے انکار کر دیا تھا. کہنے لگی کہ میں اپنی آخری زندگی پاکستان میں ہی گزارنا چاہتی ہوں. بیوی کے آتے ہی مالک نے انہیں کام پر لگا دیا تھا. دراصل نوکرانی کی ضرورت تو 24 گھنٹے ہی رہتی تھی. ہفتے اتوار کو کچھ دیر کے لیے اپنی بیوی سے مل لیا کرتا تھا. مالکن اپنے نوکروں کا بہت خیال رکھتی تھیں. انہوں نے مجھے کہہ دیا تھا کہ تم فکر مت کرو، تمہاری بیوی کے کھانے پینے اور کپڑوں کا انتظام میں کر دیا کروں گی. میرے گھر میں ویسے بھی کسی چیز کی کمی نہیں ہے، تمہیں کبھی بھی کوئی شکایت نہیں ملے گی. ان کی بات سن کر میں مطمئن ہو گیا تھا. ویسے بھی اتنے عرصے سے جب میں نے کام ان مالکن کے پاس شروع کیا تھا تو انہوں نے میرے ہر مسئلے کو حل کر دیا تھا. میری رہائش کے کام سے لے کر انہوں نے آخر تک میرا ساتھ دیا تھا اور کہتی تھیں کہ ہر نوکر میں سے صرف تم پر ہی بھروسہ ہے. میں بھی اپنی بیوی کی وجہ سے بے پرواہ سا ہو گیا تھا. مجھے اپنی مالکن پر بھروسہ تھا. لیکن ایک روز مجھے بیوی کی روتے ہوئی کال آئی. کہنے لگی کہ مجھے یہاں سے لے جاؤ، اگر میں کچھ دن یہاں رہی تو تباہ ہو جاؤں گی. میں نے اپنی بیوی سے ملنے کا کہا
تو مالک نے صاف منع کر دیا۔ کہنے لگی کہ مجھے اس کی ضرورت ہوتی ہے، تمہارے مالک کی طبیعت آج کل بڑی خراب ہے، میں وہاں سے 1 منٹ بھی کسی کو ہلنے نہیں دے سکتی ہوں۔ دیکھو تو میں نے تو معاوضہ ضرورت سے زیادہ ہی دے رہی ہوں، کچھ عرصہ صبر کر لو پھر مل لینا۔ میں بھی مجبور تھا، اتنی رقم لے چکا تھا، اب واپس بھی نہیں کر سکتا تھا۔ مالکن کی باتوں پر اعتبار کرنے کے سوا میرے پاس کوئی چارہ بھی نہیں تھا، لیکن میری بیوی کا رونا مجھے بھول نہیں رہا تھا، اسی لیے میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ کسی دن چھپ کر اپنی بیگم سے ملنے جاؤں گا، اور سمجھ بھی آ جائے گی کہ اس دن فون آخر کو بند کیوں ہوا تھا، اور اس دن کے بعد سے میں اپنی بیوی سے کوئی بھی بات نہیں کر سکا تھا، اور نہ ہی مالکن نے اس سے بات کرنے کی اجازت دی تھی۔ معاملے کی تہہ تک تو پہنچنا ہی تھا، ویسے بھی اب وہ میری بیوی تھی، اس کی ذمہ داری اٹھانا مجھ پر فرض تھا۔ جیسے ہی میں چھپ کر مالکن کے بنگلے پر پہنچا تو میرے اوزان ختم ہو گئے تھے۔ مجھے یوں لگنے لگا تھا کہ جیسے میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی ہو۔ جس مالکن پر میں نے اتنا بھروسہ کیا تھا وہ تو بھروسے کے لائق ہی نہیں تھی۔ میری خوبصورت بیوی کا اس نے کیا حال بنا دیا تھا۔ چند پیسوں کی خاطر میں نے تو اپنا ضمیر بیچ کر دوبارہ پوچھنا تک گوارا نہ کیا تھا۔ اگر خدا نخواستہ میری بیوی مجھے فون نہ کر سکتی تو میں کتنا بڑا خود کا نقصان کر چکا ہوتا۔ میری بیوی کا حال احوال لینے جیسے ہی مالکن کے شوہر کے کمرے میں گیا تو مالکن غصے سے میری بیوی کو بالوں سے پکڑ کر کھڑی ہوئی تھی اور اسے گالیاں دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہی تھی۔ کہنے لگی کہ تم نے ہی اپنے شوہر کو فون کر کے سب کچھ بتایا ہے، تبھی وہ تم سے ملنا چاہتا تھا، لیکن فکر نہیں کرو، میں اسے ملنے نہیں دوں گی۔ ان کی زہریلی باتیں سن کر تو 2 منٹ کے لیے مجھے یوں لگا کہ جیسے میں اتنے سال کسی غلط انسان کے ساتھ کام کرتا رہا ہوں، ان کا ڈرائیور بننے کے باوجود بھی انہی کے اخلاق کو پہچان نہ سکا۔ میری بیوی تو بیچاری شریف اور معصوم تھی، وہ بھلا کہاں سے لوگوں کی نشاندہی کر سکتی تھی۔ مار کھا کھا کے اس کا چہرہ سوج چکا تھا، اس کے چہرے پر نیل کے نشان تھے، اور یوں لگ رہا تھا کہ جیسے اتنے دنوں سے اسے کچھ کھانے کو نہیں دیا گیا۔ اس کی آواز گلے سے نکل ہی نہیں رہی تھی، اور سہمی چڑیا کی طرح وہ اپنی صفائی لینے میں مگن تھی۔ ایسے لوگ کبھی سدھر نہیں سکتے ہیں۔ میں حیران و پریشان سا کھڑا تھا۔ میری بیوی میری ذمہ داری تھی جس کو انہوں نے ایسے خوار کیا ہوا تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر کو میں نے اس عورت پر بھروسہ ہی کیوں کیا۔ میری بیوی کو دنیا کی چالاکیاں نہیں آتی تھیں، وہ بیچاری تو میرے بھروسے تھی۔ مجھے وہاں کھڑا دیکھ جہاں میری بیوی کی سانس میں سانس آئی، وہیں مالکن کی رنگت اڑ چکی تھی۔ یہ پاکستان نہیں تھا جہاں میرے کیس کرنے پر مجھے ہی اندر کر دیا جاتا۔ یہاں میں مالکن کو اندر بھی کروا سکتا تھا، تشدد کرنے کے جرم میں انہیں اچھی خاصی سزا دلا سکتا تھا۔ ان کے منہ سے الفاظ نکلنے سے انکاری ہو گئے تھے۔ مجھے دیکھ کر جیسے ان کا رنگ اڑ چکا تھا، وہ کہیں بے ہوش ہی نہ ہو جاتی۔ میں نے کہا کہ میں نے آپ پر بھروسہ کیا تھا، اور یہ میری دنیا کی سب سے بڑی غلطی تھی کہ میں نے کسی انسان عورت پر بھروسہ کر کے اپنی بیوی کو وہاں بھیج دیا۔ میری لالچ کی سزا مجھے مل چکی ہے۔ آپ نے میری بیوی کا کیا حال کر دیا ہے۔ ابھی چاہوں تو آپ کو اندر کروا سکتا ہوں۔ اس پر ظلم اور تشدد کرنے کے جرم میں آپ کو کم از کم اچھا خاصا جرمانہ ہوگا۔ میری بات سن کر ہاتھ جوڑنے لگی، کہنے لگی کہ میری سوسائٹی میں عزت ہے، بس غصہ آ گیا تو میں نے اس کو مار دیا۔ دیکھو تم میرے بہت اچھے ملازم ہو، میں اس بوڑھے انسان کو چھوڑ دوں گی، تم اپنی بیوی کو چھوڑ دو اور پھر ہم شادی کر لیں گے۔ تم جوان ہو، تم میں ہر وہ چیز ہے جو مجھے چاہیے تھی، اور جب یہ عورت یہاں آئی تو میں اس سے حسد کرنے لگی۔ اس کو گھر کی نوکرانی بنا کر رکھا تھا۔ جب سے معلوم ہوا تھا کہ یہ تمہاری بیوی ہے، تب سے میں نے اس سے کام ڈبل لینا شروع کر دیا تھا۔ میں بری عورت نہیں ہوں، لیکن مجھ پر یہ حاوی بھی ہو چکا تھا کہ یہ مجھ سے بہتر زندگی گزار رہی ہے۔ میں افسوس سے اپنی مالکن کو دیکھ رہا تھا، جو خود غرضیوں اور خود پسندی میں اتنا آگے نکل چکی تھیں کہ انہیں کسی کا لحاظ نہیں تھا۔
बिस्तर पर भी मरा पड़ा इनका शौहर भी बेबसी से तमाशा देख रहा था, क्योंकि वो कुछ करने के काबिल तो था ही नहीं। मैंने कई बार लोगों के मुंह से सुना था कि मालकिन ने इससे शादी सिर्फ पैसों की खातिर की थी, लेकिन मैं इसी बातों पर एतबार नहीं करता था। मुझे लगता था कि मालकिन इनका इतना ख्याल रखती हैं, ज़रूर ये मोहब्बत की शादी होगी। और वैसे भी मालिक तो बाद में बीमार हुए हैं। उम्र का फ़र्क शादी में कहाँ देखा जाता है? 10 साल का फ़र्क तो अमूमन पाकिस्तान में वैसे भी कर दिया जाता है। आज हकीकत खुल गई थी। मैंने कहा कि आपने इसको लावारिस समझ रखा था। ये मार के निशान एक बार के नहीं हैं, आप इसे कई बार मारती आई हैं। इसी वजह से मेरा राब्ता भी इससे बंद करवा दिया था। मैं गुस्से से अपनी बीवी को लेकर वहां से निकल आया और क्वार्टर में आकर अपनी बीवी की खूब खिदमत करने लगा। इसे समझा भी दिया कि घर में किसी को ना बताए। उससे माफ़ी मांगने लगा, क्योंकि ये मेरी लापरवाही का ही नतीजा था। वो भोली सी सूरत की लड़की मुझे माफ़ कर चुकी थी। अल्लाह ने इसे जितना बाहर से प्यारा बनाया था, इतना ही अंदरूनी खूबसूरत भी बनाया था। उसने मेरी इज्जत को कहीं भी नहीं उछाला था। घर वालों को तो इस बात का इल्म भी नहीं था कि वो यहाँ नौकरी करती है, वरना अम्मा ने अच्छा खासा नाराज़ हो जाना था। कहना था कि तुम्हारे पास खाने की कितनी कमी पड़ चुकी है कि तुम अपनी बीवी को नौकरी पर लगा रहे हो। उस दिन के बाद से मैंने अपनी बीवी को अपने पास रख लिया था और मालकिन की नौकरी छोड़कर कोई दूसरी नौकरी ढूंढ ली थी। उनसे अच्छे खासे पैसे वसूल किए थे और इन पैसों से अपना घर खरीद लिया था। मैं चाहता तो इनको अंदर करवा सकता था, लेकिन आगे से मेरा इनसे कोई वास्ता नहीं पड़ना था। तो बेहतर नहीं था कि इनसे कुछ कीमत वसूल कर ली जाए। अम्मा के इलाज के लिए बीवी को दोबारा पाकिस्तान भेज दिया था, क्योंकि मैं चाहता था कि अम्मा की आखिरी उम्र में इनका कोई ख्याल रखने वाला अपना होना चाहिए। जिंदगी के इतने सफ़र में एक बात मुझे समझ आ गई थी कि लालच बुरी बला है। जहां मैंने लालच की, वहां मैं अपना कीमती रिश्ता खोने वाला था। अगर खुदा न ख्वास्ता मेरी बीवी को कुछ हो जाता तो मैं सारी जिंदगी अपने आप से नजर ना मिला पाता। वो औरत पैसों के बदले मेरी बीवी को टॉर्चर कर रही थी। मेरी बीवी ने बताया कि इससे 2-2 वक्त का खाना भी नहीं दिया जाता था। एक वक्त में बासी रोटी इसके सामने उछाल दी जाती थी और घर का काम भी करवाया जा रहा था। ऐसे काम कहे जाते थे जो करते वक्त भी शर्मिंदगी हो। इसकी बात समझकर मैं सर झुका चुका था और अपने लालच के लिए दोबारा माफ़ी मांगी थी और आइंदा के बाद ऐसी लालच ना करने का ही सोचा था। अल्लाह ने मुझे मेरी तौफीक से बढ़कर नवाजा था। मैं कैसे अल्लाह की नाशुक्री कर सकता था। हमारे आंगन में साल बाद ही नन्हे फूल भी खिल उठे थे। अम्मा का इंतकाल हो चुका था और उनके इंतकाल के बाद बीवी बच्चों को मैंने अपने पास बुला लिया था। बहनों की भी हर साल मदद किया करता था। उनके घर के हालात इस कदर अच्छे नहीं थे, इसी वजह से हर साल अच्छे खासे पैसे और तोहफे भेज दिया करता था। कभी मेरी बहनों को ऐसा ना लगे कि दौलत की वजह से मैंने अपनी बहनों से मुंह मोड़ लिया है। कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि घर से निकलकर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। इतना कमाऊँगा। अल्लाह ने मुझे मेरी औकात से बढ़कर नवाजा था और अपने लालच का अंजाम मुझे आज तक याद था। मैं अपनी बीवी का मकरूज था। उसने मेरी इज्जत को कहीं उछाला नहीं था। हर बुरा वाक़या आपको एक सबक देकर जाता है और इस लालच ने मुझे सबक दिया था कि रिश्ते दौलत से ज़्यादा अहम हैं। मैं अल्लाह ताला का लाख शुक्र अदा करता हूँ कि जिसने बुरा वक्त आने से पहले मेरी आंखें खोल दी थीं। आप सबको मेरी ज़िंदगी की ये कहानी कैसी लगी? अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा।